الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بلند آواز سے پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى جھوم جھوم کے پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی میرا امتی، میرا غلام، میرا عاشق اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے مجھ محمد پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں محمد اس شخص کی شفاعت کروں گا. بلند آواز سے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد كبر القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الخدا بذلوني قصہ مختصر. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب احتشام، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید سے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ رکوع نمبر 7 اس میں سے ایک آیت مکمل اور دوسری کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو کتب علیکم، کہ تم پر فرض کیا دیا گیا. کیا چیز فرض کی ہے؟ الصیام، روزے. اے ایمان والو تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا. اب فرض کیوں کیے؟ وجہ کیا تھی؟ لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ. پھر فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند ایام ہیں، گنتی کے چند روز ہیں جو آپ نے روزے رکھے ہیں. فمن کان منکم مریضا، اب ان گنتی کے ایام میں سے اگر کوئی شخص مریض ہو یعنی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اب وہ گنتی کو پورا کرے، وہ گنتی کو پورا کرے. من ایام اخر یعنی رمضان مبارک کے علاوہ دوسرے ایام میں وہ اس گنتی کو پورا کرے. تو احباب احتشام، صیام کسے کہتے ہیں؟ ساما یصوم سے مراد ہے روزہ رکھنا، روزہ رکھنے والا. صائم کہتے ہیں روزہ رکھنے والے کو. اور روزہ ہے کیا چیز؟ روزہ اس چیز کو
کہتے ہیں کہ ایک شخص صبح سے لے کر شام تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بھوک، پیاس اور اپنی جتنی بھی نفسیاتی اس کی خواہشات ہیں ان سب سے بچا کے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ میں ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے کہ بھوک اور پیاس، یہ روزہ صرف اور صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں۔ روزہ صرف اور صرف بڑی دلیل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ روزہ صرف اور صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ ذرا بولیے تو صحیح۔ روزہ صرف اور صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ اب روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ ہر چھوٹی چھوٹی جو برے اعمال ہیں ان سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے۔ اور تو جو میں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اب توجہ میری طرف رکھیں کہ روزہ صرف اور صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک جتنی بھی چھوٹی یا بڑی نفسانی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں۔ اب نفسانی خواہشات میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جن کا تعلق نفسانی خواہشات کے ساتھ ہے۔ ہر چیز سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اب فرمایا کہ لعلکم تتقون۔ اب بندہ متقی اور پرہیزگار بڑھے گا کیسے؟ اب بندہ متقی اور پرہیزگار اس صورت میں بڑھے گا جب وہ اپنی نفسانی خواہشات سے بچ کے پورا دن گزار دے گا۔ جب پورا دن نفسانی خواہشات سے بچ کر گزارے گا اور بندے کے دل میں ایک ہی خوف ہوگا، ایک ہی خوف ہوگا، اور وہ خوف کسی اور دنیا دار کا نہیں ہوگا بلکہ اس ذات کا خوف ہوگا۔ اور وہ خوف یہ ہوگا کہ اگر میں نے فلاں کام روزے کی حالت میں کر دیا، سب سے پہلے تو میرا روزہ جائے گا، پھر مجھے یہ خیال آئے گا کہ وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ جب وہ ذات دیکھ رہی ہے اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے گا تو اس وقت اس چیز کا نام روزہ کہا جاتا ہے۔ ایسے مضبوط عقیدے کا نام روزہ رکھا گیا ہے۔ اب صرف اور صرف روزہ بھوک اور پیاس رکھنے کا نام بھی نہیں ہے۔ اب روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اجر مختص کر دیا، کچھ اجر مختص کر دیا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اجر مختص کیا ہوا ہے۔ اب اس کی مثال میں دے گا تو جو میری طرف رکھیں گے بات تب جا کے سمجھیں گے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر مختص کیا ہوا ہے، یعنی اکیلے بندہ نماز پڑھے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اسے صرف اور صرف ایک نماز کا ثواب ہے، ایک نماز کا ثواب مختص ہے۔ اگر ایک شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اب اس بات کی تخصیص نہیں ہے کہ وہ جماعت مسجد میں ہو یا کسی غیر جامع مسجد میں ہو یا جامع مسجد میں ہو یا جامع مسجد سے باہر۔ اب مختص یہ کر دیا گیا ہے کہ بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اسے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہاں بھی ثواب کو مختص کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ بندہ اگر کسی جامع مسجد میں نماز پڑھے، جس طرح کہ ہماری یہ جامع مسجد ہے، جامع مسجد میں اور جماعت کے ساتھ بندہ نماز پڑھے تو اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 72 نمازوں کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا، 72 نمازوں کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا۔ اب یہ بات کس چیز کی ہے؟ جامع مسجد میں، کسی جامع مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کتنی نمازوں کا ثواب دے گا؟ 72 نمازوں کا ثواب دے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک شخص مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 500 نمازوں کا ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے مسجد اقصی میں 500 نمازوں، ایک روایت آتی ہے کہ مسجد میں اقصی میں نماز پڑھنے سے 1000 نماز
بتانا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ثواب کو مختص کر دیا ہے، مختص کر دیا ہے کہ فلاں جگہ نماز پڑھو گے، اکیلے پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اگر کسی بڑی جامع مسجد میں یا کسی مشہور و معروف مسجد میں نماز پڑھو گے تو وہاں اتنا ثواب ملے گا، لیکن قربان جائے جب روزے کی باری آتی ہے وہاں ثواب کو مختص نہیں کیا۔ یہاں ایک اور مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک شخص زکات دیتا ہے، زکات دینے والے کو یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرض حسنا کا سودا کرتا چاہتا ہے، یعنی بہترین سودا اس کو قرار دیا گیا ہے، ایک اچھا سودا اسے قرار دیا گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اچھا سودا قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ زکات۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا حج کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب مختص کر دیا ہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ بندہ جہاد کرتا ہے، جہاد کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے مختص کر دیا ہے، کوئی سخی سخاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب مختص کر دیا ہے، لیکن قربان جائے رمضان مبارک کے روزوں پر، جب رمضان مبارک کے روزوں کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجر بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کا اجر دوں گا۔ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اب اس کا اجر چھپا کے رکھا ہے، اب چھپا کے رکھا کیسے ہے؟ بات سمجھنے والی ہے، قابل توجہ، قابل غور بات ہے۔ اب کہاں اللہ تعالیٰ نے ثواب کو چھپا کے رکھا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو اجر رکھے ہیں، دو انعام رکھے ہیں، دو نعمتیں رکھی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان دیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سے دو اجر اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے چھپا کے رکھے ہیں، مختص کر دیے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اگر سننا چاہتے ہو، محمد عربی کی زبان سے سننا چاہتے ہو تو سنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو روزہ دار ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو انعام رکھے ہیں، وہ دو انعام یہ ہیں کہ ایک افطاری کے وقت اسے جو مسرت نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس مسرت کو اپنے عرش کے فرشتوں کے سامنے ناز کرتا ہے، عرش پہ فرشتوں کے سامنے اس مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا انعام کیا ہے؟ روزہ دار کی بات کر رہا ہوں، روزہ رکھنے والے کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دوسرا انعام جو ہے، فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اسے جو میرا دیدار نصیب ہو اس کے سے بڑھ کر اسے اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ اس کی جو ہے وہ ہر چیز کی کایا ہی پلٹ ہے۔ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص دو اجر کے، ایک افطار کے وقت، افطار کے وقت جب ایک شخص روزہ افطار کرتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ اس حالت سے گزر چکا ہے، اس کنڈیشن سے گزر چکا ہے، افطار کے وقت کتنی مسرت نصیب ہوتی ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں تو کتنی مسرت نصیب ہوتی ہے۔ جب ایک شخص اس مسرت کا اظہار اپنے دوستوں میں کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے، وہاں عرش میں اللہ تعالیٰ اس کا چرچا کر رہا ہے۔ تو قربان جائے ایک گناہگار کا تذکرہ آسمانوں میں ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں مسرت کا اظہار اس کے لیے یہ ہوگا، وہاں اس کے لیے انعام یہ ہوگا کہ اس کے لیے بڑھ کر سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار نصیب کرے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے اسے اور کیا چیز چاہیے؟ فرمایا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ اب رب کا دیدار ہوگا، نصیب ہوگا، ایک روزہ دار کو رب کا دیدار نصیب ہوگا جو محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ہوگا، محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے اسے دیدار نصیب ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے اور کیا چاہیے؟ وہاں گناہگاروں کی تو موجیں نہ ملائیں گی، جب رب کا دیدار ہو جائے گا تو اس وقت اسے اور کسی چیز کی طلب نہیں ہوگی، وہ یہی کہے گا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ اب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ جو جن لوگوں نے جس حساب سے عمل کیے ہوں گے
وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ لوگوں کے صدائیں دے رہے ہوں گے، وہ ندا دے رہے ہوں گے کہ نمازی شخص باب الصلاۃ کی طرف آئیں، جو روزہ دار شخص ہے وہ باب الریان کی طرف آئیں، اور جو حاجی ہے وہ باب الحجاج کی طرف آئیں، اور جو صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں وہ باب الصدقہ کی طرف آئیں، اور اسی طریقے سے جو سخی ہیں وہ بھی باب الصدقہ کی طرف سے گزریں گے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر جو خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس شخص کو باب الریان سے صدا دی۔ باب الرجان، رجان کہتے کسے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رجان کسے کہتے ہیں، کیا چیز ہے رجان؟ یہاں اس کی لغت کے اعتبار سے ایک ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہوں۔ عربی میں پیاسے شخص کو کہتے ہیں آتش، پیاسے شخص کو کہتے ہیں، بول کے بتائیے، پیاسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ آتش، اچھ یعنی عین کا شین، اچھ اس کا مطلب ہوتا ہے پیاسا ہونا۔ ایک شخص ہے جس کو پیاس نے جو ہے وہ بہت زیادہ بجھ کیا ہوا، اس شخص کو کہتے ہیں آتش۔ اور جس شخص کو بہت زیادہ شدید قسم کی پیاس لگی ہو اسے کہتے ہیں عطاش، جسے کثرت کے ساتھ پیاس لگی ہو۔ جس طرح عرب جو ہے وہ بولتے ہیں اچھ، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اسی طریقے سے اس سے بڑھ کر جو اگلا جو ہے سٹیپ ہے، اگلی جو سٹیج ہے وہ ہے رجان۔ جس شخص کو کثیر پیاس ہو اور اس پیاس سے سیرابی کا نام کیا ہے؟ رجان۔ جس شخص کو کثرت کی پیاس لگی ہو اور جس چیز کے ساتھ اسے سیراب کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ رجان۔ اب رجان کا دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے؟ رجان کا دوسرا معنی ہے جو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی ہے، خوشگوار بارش، خوشگوار بارش جو موسم کو سیراب کر دیتی ہے، دنیا کی ہر چیز کو سیراب کر دیتی ہے۔ جب وہ جاتی ہے تو کیچڑ نما کوئی چیز نہیں ہوتی، سیرابی ہوتی ہے، موسم خوشگوار ہوتا ہے، اس بارش سے کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہوتا، جو فصلوں کے لیے بڑی خوشنما ہوتی ہے، فصلوں کو سیراب کرتی ہے۔ جس چیز کی ہر شخص، جس بارش کی ہر شخص تمنا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں رجان، اسے کیا کہتے ہیں؟ رجان۔ اب اسی بنا پر اس دروازے کا کیا نام رکھا گیا؟ رجان۔ جب یہ بھوک کے مارے رب کی رضا کے لیے پیاسے، شدید پیاسے رہ کر اس دنیا میں انہوں نے روزے کے لیے دن کٹا ہوگا، تو کل قیامت کے دن انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ ہے کوئی صاحب، روزے دار جتنے بھی ہیں وہ باب الرجان کی طرف آئیں گے، باب الرجان سے انہیں کو سیراب کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ باب الرجان سے ان کو سیراب کیا جائے گا، سیراب کرنے کے بعد پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کہ ان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہوگی روزہ داروں کے لیے۔ اور اس کے بعد اگلی جو سیرابی ہے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بولیے صلی اللہ، بولیے تو صحیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن روزہ دار کی سیرابی کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہوگا، سب سے بڑی عنایت اور سب سے بڑا اجر ہوگا، جب وہ باب الرجان سے داخل ہوگا، سیراب میں وہ ہوتا ہی ہوگا، سب سے بڑی سیرابی اس کے لیے رب کا دیدار ہوگا، سب سے بڑی سیرابی اس کے لیے رب کا دیدار ہوگا۔ جب وہ رب کا دیدار کر لے گا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں رہتے ہوئے میری خاطر اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں رکھا، اور میرا دیدار کر اور خود کو سیراب کر، آج میرا دیدار کر، جی بھر کے دیدار کر، جتنا ہو سکتا ہے دیدار کر دے اور خود کو سیراب کرتا جاؤ، جنت کے زینے چلتا ہے۔ یہ روزہ دار کے لیے اجر ہے۔ اور کمال کے ہوں گے وہ شخص جنہوں نے روزہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا گزارا ہو۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، اپنے آپ کو نماز کا پابند کریں۔ وقت مختصر ہے، چند ایک باتیں جو ہے وہ کرنے لگو، اپنے آپ کو نماز کا پابند کریں۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، اپنے آپ کو روزے دار ہونے کا عادی بنائیں۔ اور میں ایک بات اصلاح کرنا چاہتا ہوں، وہ اصلاح یہ ہے کہ ہمارے اکثریت، ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے نام نہاد مسلمان، ان کو میں نام دے سکتا ہوں، کوئی اور
نام نہاد مسلمان جو رمضان مبارک کا مہینہ پاتے تو ہیں لیکن رمضان مبارک کا مہینہ غفلت سے گزارتے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ اگر انہیں یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے آنا ہے، آپ نے ایک دن بھوکے اور پیاسے رہنا ہے، بھوکے اور پیاسے رہنا ہے، کسی شخص کی آمد کے منتظر رہ کر اس شخص کا خطاب سننے کے لیے ہماری قوم بھوکا اور پیاسا رہنا برداشت کر دے گی، لیکن رب کے رضامندی کے لیے ایک روزہ رکھنا گیا وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کی آمد ہر شخص آج سے یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ جو فرض کر دیے گئے ہیں اب یہ کوئی ٹلنے والی چیز ہے۔ جس طرح ہر شخص کی ذمہ نماز فرض ہے اسی طریقے سے ہر شخص کی ذمہ روزے بھی فرض ہے۔ ہر شخص یہ ارادہ کرے، چاہے کوئی بیماری میں ہے چاہے کوئی کسی بھی حالت میں ہے، وہ ارادہ کرے، نیت کرے کہ میں رمضان مبارک کے روزے رکھنا تو بعد میں بولو تو صحیح، رمضان مبارک کے روزے رکھیں گے، نیت کر لیں، نیت کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب صرف نیت ہی نہیں کرنی بلکہ اس کا عمل بھی کرنا ہے، اور رمضان مبارک میں آ رہا ہے۔ رمضان مبارک میں آپ نے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ نماز تراویح کی پابندی کرے، نماز تراویح کی پابندی کرے۔ رمضان مبارک میں بعض مساجد میں رمضان مبارک میں نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا جاتا ہے۔ ہر شخص یہ کوشش کرے کہ وہ آپ قرآن پاک سنے، مکمل قرآن پاک سنے۔ یہاں آپ اس جامع مسجد میں قرآن پاک سنائیں گے، ہر شخص یہ کوشش کرے، دل سے ایک ارادہ کر لے، تہیہ کر لے کہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ میں نے نماز تراویح میں قرآن پاک سننا ہے۔ اب اس کی فضیلت کے لیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ کے میں جاننا چاہوں گا۔ فضیلت کے بارے میں جو رمضان مبارک میں نماز تراویح میں قرآن پاک سننے والے ہیں ان کے لیے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ الف لام میم یہ ایک لفظ ہے، یہ تین لفظ ہیں، یہ کتنے لفظ ہیں؟ تین لفظ ہیں۔ جب کوئی شخص ایک مرتبہ ایک حرف قرآن پاک کا پڑھتا ہے، یعنی الف اگر کسی نے پڑھا قرآن پاک پڑھنے کی نیت سے، اگر کسی نے ایک حرف الف پڑھا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور پھر اس کے بعد کسی شخص نے لام پڑھا تو اس کو 20 نیکیاں ملیں گی۔ پھر اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے لام میم پڑھا اور اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طریقے سے دال پڑھا، لام پڑھا، قاف پڑھا، جتنے حروف ملتے جائیں گے ان کے اتنے ہی دگنے اجر بڑھتے جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک توجہ طلب بات ہے، یہ پڑھنے والے کے لیے اور سننے والے کے لیے بھی خاص ہے۔ جو شخص قرآن پاک کو سنتا ہے اس کو بھی جتنا پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا سننے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یہاں ایک اور بات توجہ طلب ہے، توجہ طلب بات ہے جو آپ کے لیے ہے کہ رمضان مبارک میں ہر شخص یہ ارادہ کر لے کہ میں نے ایسے حافظ قرآن کے پیچھے نماز تراویح پڑھنی ہے جو اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھتا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں آج کل کچھ ایسے ائمہ مساجد بھی پائے جاتے ہیں جو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، 11 مطالعہ کر رہے ہیں، ایسے خطبات سے دوبارہ خطارہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے بات کرنا ہو، قرآن پاک کے ساتھ بے ادبی نہ کیجیے۔ جو اس طرح کی حرکات و سکنات کریں ان کا گریبان نہ کریں۔ ہر شخص قرآن پاک کا مطالعہ کر کے مسجد میں نماز تراویح پڑھنے کیجیے۔ جو شخص اس طرح کے حرکات و سکنات کرے جو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک نہ پڑھے اس کا گریبان پکڑے، اس کا گریبان پکڑے کہ آپ یہ قرآن پاک کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ہمیں ذمہ دیا گیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو سینوں کے اندر پیوست کر دیا، لیکن جن سینوں کے اندر یہ پیوست ہو اگر وہی اس کے ساتھ غداری کرے تو ان سے بڑا کوئی غداری نہیں۔ اس لیے جو شخص بھی اس طرح کی حرکات و سکنات کرے اس کا گریبان پکڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کے صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان مبارک میں قرآن پاک سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔